اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طفیل دوسی رضی اللہ عنہ صحابی آئے. وہ جادو جانتے تھے. وہ کیا آتی تھی؟ جادو اثر کرتی نا اثر، وہ آتی تھی. وہ جب آئے مکہ میں تو لوگوں نے کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی بات نہیں ماننا، سننا نہیں ہے. تو انہوں نے اللہ کے نبی کے بات کو نہیں سننے کے لیے اپنے کان میں روئی ڈالی، لیکن زبان سے نبی کے عربی کے بول کر رہے تھے. تو طفیل دوسی نے فرمایا میں تو عربی سمجھ سکتا ہوں کہ محمد کیا بول رہے، کم از کم سنو تو صحیح کہ الفاظ کیا بتاتے ہیں، یہ کیا بولتے ہیں اپنے بیان سے، اپنے وعظ سے، اپنی تقریر سے، اپنی دعوت سے. دعوت جو ہے دعوت، یہ دعوت کا لفظ اصل وعظ کا لفظ ہے. وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. دوسری آیت ہے ادعو إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ادعو إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ. بلاؤ، نبیوں کا کام تھا یہ کیا کرنا؟ وعظ کرنا. یا نبی کی بات نہیں سننے کے لیے کیا ڈال دیا تھا کانوں میں؟ روئی ڈالے تھے. تو پھر دوسری فرماتے جب نبی کی زبان سے میں نے 1.5 صفحہ قرآن کا سنا، میرے دل پر ایسا اثر ہوا اس کا. میں نے کہا یہ جادوگر نہیں ہے، یہ کاہن نہیں ہے، یہ دیوانہ نہیں ہے. انہ لقول رسول کریم. یہ کون ہے؟ یہ اللہ. ایمان لا رہے ہیں کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پہ لا رہے ہیں؟ نبی کی بات کو کیا کرا انہوں نے؟ اب بولو نا، سنا نا. تو نبی بولے تبھی تو سنے. اور دشمن اس حالت میں آئے تھے کہ کان میں روئی ڈالے تھے کہ نبی کی بات کو بھی نہیں سنیں گے. اور حال کیا ہوا؟ ایمان خود بھی قبول کی، اپنے گھر پر گئے، خاندان والوں سے ملا، قبیلے والوں سے ملا. علماء نے لکھا ان کے ذریعے 70 سے زیادہ خاندان مسلمان ہوئے. کتنے؟ ایک اسلام کو قبول کیا. بغداد جیسے علاقے میں کفر پھیل رہا تھا، علماء نے ہی، بولنے والوں نے ہی ان کے دلوں کو، ان کے روح کو پھیلا. تو انسان کو کیا سکھایا اللہ نے؟ بیان کرنا، بولنا، وعظ و نصیحت. انبیاء علیہ السلام کا یہ سب سے بڑا ٹارگیٹ تھا. کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لغت تھی، لوگ بات نہیں سمجھتے تھے. لوگ کیا نہیں کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں اللہ سے؟ رب